الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي الولي الحي القيوم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی قرآن شریف میں نشاندہی فرمائی. کون سے لوگوں کی؟ ان لوگوں کی کہ جو لوگ ولایت کے مرتبوں پر فائز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا تاج پہنایا، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نشان بتایا. اور ایک نشان نہیں، کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی. پہلی نشانی تو یہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو ایمان میں کامل ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہی محبت رکھتے ہیں. خدا تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں وہ؟ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، گھر بار سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر جس کا بھی لگاؤ اور جس کا بھی تعلق ہے یا ہو سکتا ہے، ان سارے تعلقات میں سب سے زیادہ تعلق اور محبت کس کو ہے؟ ولی کو اپنے مولا سے محبت ہے. وہ ہے اللہ کے ولی. آپ کا اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں الجھے ہوئے ہیں، مال اور دولت میں الجھے ہوئے ہیں، بال بچوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں الجھنا نہیں، مگر ان تمام تر الجھاڑوں سے بندہ لگاؤ اور تعلق تو رکھے، مگر وہ تعلق نہیں رکھے جو تعلق اس کو اپنے رب سے رکھا. اگر بندے نے اس طرح کا ویوہار کر لیا، یعنی ایسی محبت کر لی، بھئی اپنے اولاد سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، گھر والوں سے ہے، روپیے سے، پیسے سے، جان سے، مال سے، اس سے، تو ان تمام تر محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری محبتوں کا جو پیمانہ بنا رکھا ہے، تمہارے پاس جو محبتوں کا جو ناپ اور ماپ ہے، اس ماپ کے اندر تم دیکھو کہ تمہارے گھر بار کی محبت کا معیار اونچا ہے، یا تمہارے مال اور دولت کا معیار اونچا ہے، یا تمہاری پراپرٹی کا معیار اونچا ہے. اگر ان تمام چیزوں کا اگر معیار میری محبت سے اگر اونچا ہے تو تم سمجھ لو ایمان میں ابھی کامل نہیں ہو. اور ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور صرف میری محبت سب سے اوپر ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ ایمان میں کامل ہو گئے. تو یہ جو قلندر لوگ ہیں، تو ان قلندروں نے کیا کیا کہ قلندر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں، وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ وہ مجرد لوگ ہوتے ہیں. ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ سارے تعلقات توڑ کر کے اپنا تعلق صرف اپنے مولا سے جوڑ لیتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کہلاتے ہیں، خدا کے دوست کہلاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک مثال اور ایک داخلہ اور ایک ان کی نشانی اور بتائی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں.
شریعت کے سختی کے ساتھ پابند ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایسا دل میں خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، ان کے پیر، ان کا سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ جس چیز سے دیکھنے سے منع کیا ادھر ان کی آنکھ نہیں اٹھتی، جس چیز کو چھونے سے منع کیا ادھر ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، جس رستے کی طرف چلنے سے روک دیا ادھر ان کا پیر نہیں اٹھتا۔ اگر ایسا بندہ اپنے سارے عضووں پر، سارے شریر کے انگوں پر اس طرح کا پرتیبند لگا دیتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں ہوتی ہے، آنکھ تو بظاہر اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنا میرا ہی ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑ میری ہوتی ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب بندہ ان تمام انگوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ میں خود ہی بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ جو میرا بندہ اپنے شریر کے انگوں کو میرے حکم کے مطابق کر لیتا ہے تو وہ لوگ ولایت کی منزلوں پر جا پہنچتے ہیں۔ آپ کا ہمارا تو سارا وجود ہی گناہوں کی آلودگیوں میں، نجاست میں، کیچڑ میں، گارے میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اتنا پھنسا ہوا ہے کہ آپ اور ہم تو یوں سمجھیے صاحب کہ اس سمندر اور اس گناہوں کے دریا کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہمارا تو ایک بال بھی یوں سمجھو کہ صاحب سوکھا نہیں ہے۔ ہم اس قدر کیچڑ میں، گناہوں کی لکپت میں، اس قدر لیلے، اس قدر پلر گئے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں خدا کے خوف کی آگ نے آپ کو اور ہمیں ابھی سکھایا نہیں ہے۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو خدا کے خوف سے سوکھ جاتا ہے، قلندر وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق الہی کی یوں سمجھو صاحب سگڑی نہیں، بھٹی نہیں بلکہ بھٹا اس کی چھاتی کے اندر عشق الہی کا لگ جاتا ہے۔ اس کا تن، من، دھن جو کچھ بھی ہوتا ہے سب راہ مولا کے اندر وہ جلا ڈالتا ہے اور صرف اپنی محبت کا اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ تو وہ نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، بولتے ہیں تو ڈرتے ہوئے بولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے اٹھاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں۔ یعنی ان میں خود نمائی نہیں، ان میں دکھاوا نہیں، ان میں ریاکاری نہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس بات سے وہ اپنے آپ کو منوائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ماننا بھی چھوڑ دیا، منوانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ماننا ہے، منوانا ہے تو فقط اللہ کو منوانا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی، کتنے برسوں کے بعد دی؟ 90 سال کی عمر میں، ہاتھ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ جب وہ بیٹا مل گیا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، حسین اور خوبصورت بیٹا ہے، اتنا حسین بیٹا ہے کہ دوستو آپ کے ہمارے سرکار کے اسماعیل علیہ السلام دادا جی ہیں تو حضور علیہ السلام کے دادے ہیں، کتنے روپارے ہیں، کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں، رسول اللہ ان کی نسل سے ہی دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے پیدا، بڑے ہوئے، 7-8 سال کی، 9 سال، 10 سال کی عمر ہوئی۔ اب بچہ کتنا روپارا لگتا ہے، بچہ خوبصورت ہوتا ہے، چھوٹا ہے تب بھی اچھا لگ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے اب بھی اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جل والا کے
کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا یہ ابراہیم تو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں مجھے میرے ابراہیم کے سینے کا دل کا پتہ ہے، اس دل میں سوائے میری محبت کے کوئی محبت نہیں ہے۔ پھر بھی فرشتوں نے کہہ دیا مولا یہ تو ابراہیم اپنے بیٹے کو چومتا ہے، لاڈ پیار کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کچھ محبت ہے۔ رب نے فرمایا کہ فرشتوں اگر تمہیں یہ منظر بھی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اور میرے ابراہیم کو اطلاع کرو کہ تو کوئی قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، پھر دوسری رات پھر خواب آیا تو صبح اٹھ کر 200 اونٹ قربان کیے، پھر خواب آیا کہ تیری کوئی پسند کی چیز قربان کر جس سے تجھے کچھ محبت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دوستو آدمی مال اور دولت کو بھی چھوڑ سکتا ہے، آدمی خود کی بھی جان دے سکتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دینا یہ بڑا کٹھن اور بہت ہی دوستو مشکل سے مشکل تر کام ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ ہاجرہ تھوڑا بچے کو نلا دینا، دھلا دینا، تھوڑا سرما ڈال دینا، کنگھی کر دینا، آج تھوڑی میرے کوئی بڑے بادشاہ کے یہاں دعوت ہے، اس میں اس کو لے جانا ہے، اسے پیش کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ نے نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، کہا اس کو آپ لے جاؤ، دعوت میں لے جا رہے؟ کہا ہاں۔ لے کر کے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ابلیس شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آ کر کہا ہاجرہ یہ تمہارا اسماعیل آج اپنے ابا کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ کہا کہ کوئی بادشاہ کے یہاں، بڑے بادشاہ کے یہاں دعوت میں گئے ہیں باپ بیٹے۔ کہا دعوت میں نہیں گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم آج مینا کی وادی میں پٹک کر اس کی گردن پر چھری پھیرنے والے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کو کاٹ ڈالے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، تمہارے رب کا ایسا ہی آدیش ہے، تمہارے خدا نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو حضرت ہاجرہ کا چہرہ کچھ اداس ہو گیا، حضرت ہاجرہ کے چہرے کی رنگت کچھ بدل سی گئی۔ شیطان نے سمجھا کہ میرا وار کام کر گیا، اب میرا وار کام کر گیا۔ تو ابلیس نے پوچھا ہاجرہ کیا بات ہے، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں آ گئی اور تمہارے بیٹے کا تمہیں درد محسوس ہونے لگا؟ جب بھی تو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی اور تمہارا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا ہے، اب کیا بیٹا کٹ جائے گا اس کا فکر ہے؟ جب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بیٹا کٹ جائے گا اس کا فکر نہیں ہے، تو کہا پھر آپ کو لگ رہا ایسا رہا ہے کہ آپ کو کچھ چنتا سی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو چنتا کس بات کی ہو رہی ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابلیس مجھے چنتا اس بات کی نہیں ہے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے گا۔ کہا پھر کس بات کی چنتا ہے؟ کہا چنتا کی دکھ تو اس بات کا ہے کہ ابراہیم اگر کہہ دیتے کہ اللہ کا حکم ہے اسے ذبح کرنے کا تو ان کے ساتھ جاتی چھری تیز کر کے اپنے ہاتھوں سے دیتی اور اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے کٹوا دیتی تو میرا نام بھی ذبح کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہلائیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہلائیں گے۔ ارے چھری اپنے ہاتھوں سے تیز کر کے دیتی تو وہ اپنے ہاتھ سے کاٹتے تو میں بھی اس کام میں شریک ہو جاتی۔ تو حضرات وہ عورت ذات ہو کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرانے کے لیے دوستو تیار ہے بھیجنے کے لیے۔ ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھو، ادھر باپوں کو دیکھو کہ باپ ذبح کرنے لے جا رہا ہے،
آپ اور ہم اپنی اولاد کو مدرسے نہیں لا سکتے ہاتھ پکڑ کر اسکول آپ اور ہم ضرور لے کر کے پہنچتے ہیں، ارے نہیں، آپ اور ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت ہے، ارے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے جس چیز کو بھی تعلق ہوتا ہے محبت اس سے بھی ہو جانی چاہیے۔ جب وہ محبت دوستو کارآمد ہوتی ہے تو اگر دین سے محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور ہم مطلب یہ ہے کہ ایسے ہیں کہ بیٹے کو مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں لا سکتے کہ لے بھائی بیٹا نماز پڑھنے میرے ساتھ چل جا، نہیں لاتے۔ ہاں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور مطلب یہ ان کو وہ بعض لے آتے ہیں، وہ پھر چوں چاہ کرتے ہیں، دوسروں کی نمازوں میں ڈسٹرب کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ شباب والے باشعور بچوں کو 7 سال کی عمر کا ہو جائے اسے نماز کے لیے مسجد میں لانے کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں لاؤ، پڑھاؤ اس سے نماز۔ مگر آپ اور ہم نہ تو خود نماز کے پابند ہیں، نہ اپنی اولادوں کو نماز کا پابند کرتے ہیں، اور پھر دکھوں کا بھی مداوع کرتے ہیں کہ یار ہمارے یہ تکلیف ہے، ہمارے یہ ہے، ہمارے وہ ہے۔ ارے بھائی تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے پابند بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ ساری مشکلیں آٹومیٹک خود بخود ہی آسان ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی ہے کہ صاحب اس کو وہ شوگر کا وہ مریض ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، مگر کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے دوا بھی لے رہا ہے اور وہ مٹھائیاں بھی کھا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بھائی مرض ہے اسی قسم کا، ہم دوائی بھی الرجی کی دوائی بھی لے رہے ہیں اور جس سے الرجی ہو رہی ہے وہ کھا بھی رہے ہیں، اب بتاؤ بیماری دور ہوگی تو کیسے دور ہوگی؟ ہاں یہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ دوا بھی کھانا اور آپ پرہیز بھی کرنا۔ تو دوستو ہم تسبیحاں بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اللہ کے احکام کی پابندی بھی کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا قرآن نے خدا نے آپ کو اور ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچیں بھی۔ اگر ان چیزوں سے بھی بچ جائیں گے تو جسمانی شفا بھی مل جائے گی اور روحانی شفا بھی مل جائے گی، ایسی شفا مل جائے گی کہ صرف تم کو شفا نہیں ملے گی، تم جس پر پھونک مار دو گے شفا اس کو بھی مل جائے گی۔ حضور غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا، حضور غوث پاک نے اپاہجوں کو آپ نے تندرست و توانا کر دیا، غوث پاک نے اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو انہیں روشنی اور بینائی عطا فرما دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ڈال کر کے چوروں کو کتب اور ولی بنا ڈالا۔ کیوں ولی بنا ڈالیا؟ اس لیے بنا ڈالا کہ وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ تو آج کیا ہے کہ آج امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ آج آپ اور ہم میڈیا میں سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اخباروں میں سنتے ہیں، ہر جگہ آپ اور ہم پریشانی، مسلم قوم کا حال ابتر سے ابتر، خراب سے خراب تر ہو رہا ہے۔ بتائیے اور دوستو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان چیزوں کا اپائے کیا ہے کہ آپ اور ہم کرنا، آپ اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو دوستو اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگ سرکار مخدوم باؤل حق کے سچے غلام بنے ہوئے نظر آئیں، ایسے ہونے چاہیے جو بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا سچا ملنگ بنا ہوا نظر آئے، ان جیسا تقوی اختیار کرے، ان جیسی نمازیں پڑھے، ان جیسا رونا روئے، ان جیسا انداز اپنائے۔ ہاں اگر ایسے لوگ اگر دوستو اٹھ کھڑے ہو جائیں اور ایسا اپنے اندر اگر انقلاب لے آئیں تو پھر دوستو زمانہ خود بخود اپنے تیور بدل لے گا۔ ہاں اس کا علاج یہ نہیں ہمارے جیسے عالموں کے پاس نہیں، یا اس کا علاج کوئی سیاسی رہنماؤں کے پاس نہیں، یا اس کے علاج کسی سورما اور کسی بہادر اور دادے کے پاس نہیں، اس کا علاج دوستو اور کسی سیاسی رہنما یا کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر اس ڈھانچے کو بدلنا ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ انقلاب اگر لانا ہے اور امت مسلمہ اگر اپنے اندر دوستو وہی سرخروئی، وہی عزت اور شان اگر پھر سے لانا چاہتی ہے تو دوستو اولیاء کے غلام بننا
بننا پڑے گا. اگر اولیاء کے غلام بن گئے تو زمانے کا نقشہ خود بخود بدل جائے گا. یہ جتنے بھی ولی اولیاء ہیں نا، یہ آپ کے ہمارے ہاں یہ قلندر سو رہے ہیں، یہ حضرات یہاں کے تھوڑی، حضور غریب نواز ہیں، ہندوستان کے نہیں ہیں، غوث پاک ہیں، بغداد کے نہیں ہیں. وہ جیلان سے اٹھ کر کے وہاں تشریف لے گئے. امام حسین مدینے کے ہیں، کربلا میں لیٹے ہوئے ہیں. دوستو اور بھی جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین، صابر پاک کو دیکھو کہاں ہیں اور کہاں جا کر کے سوئے ہیں. نظام الدین اولیاء کو دیکھو، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، وارث پاک کو دیکھو، بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو دیکھو، حضرت قطب غوری کو دیکھو، کہاں انتقال ہوا ہے، کہاں جا کر کے دفن ہوئے ہیں. ارے کہاں تھے اور کہاں چلے گئے؟ کس لیے گئے؟ صرف اس یار کو منانے کے لیے گئے کہ تجھے خوش کرنا ہے. گھر بار کو سلام کر لیا، بیوی بچوں کو سلام کر لیا، رشتہ داروں کو سلام کر لیا، اپنے کھیتوں کو اور اپنی تمام تر جتنی بھی جائیداد ہے ان سب سے منہ موڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ بس تو ہمارا ہو جا، ہم تیرے ہو جائیں. تو دوستو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ہو گیا ہے تو میں بھی تیرا ہو گیا، اور جب میں تیرا ہو گیا ہوں تو جو میرے ہیں وہ تیرے ہیں. یعنی ولی وہ ہے کہ جس کے واسطے پروردگار عالم جل وعلا یہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی اس کی دل سے ساری مخلوق کی محبت نکل جاتی ہے اور صرف وہ خالق سے محبت کر لیتا ہے. تو وہ جو ولی یوں کرتا ہے نا، ہر چیز سے کٹ کر کے، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر جب وہ قلندر بن جاتا ہے، ملنگ بن جاتا ہے، اور وہ سب چیزوں سے ہٹ کر صرف اپنا ناتا رشتہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو اب ان سے کٹ کر کے مجھ سے جڑ گیا ہے، اب میں ان کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہوں، یہ اب تجھ سے جڑ جائے گا. اور پہلے سے ہم کبھی ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، کبھی اس کو مناتے پھریں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہم ادھر ادھر دوسروں کو مناتے پھریں گے دوستو تو پھر تو زندگی بھر یوں ہی مناتے پھرنا ہے، اور دوستو یہ موت یوں ہی آ جائے گی. اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، اللہ کے دوستوں کو دیکھو. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک ان تمام چیزوں کی محبتوں سے بڑھ کر کے تم کو میری محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تمہاری کامیابی کی کنجی ہماری محبت کے اندر ہے، اور ہماری محبت اگر حاصل کرنی ہے تو تم میرے محبوب سے محبت کر لو، میرے محبوب سے پیار کر لو، ان کے ہو جاؤ. جب تم ان کے ہو جاؤ گے تو میرے ہو جاؤ گے. تو دوستو اولیاء اللہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کے شیخ نے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ. حضور خواجہ غریب نواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ. بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو بھیجا گیا کہ تم وہاں چلے جاؤ. وارث پاک کو آرڈر ہوا وہاں چلے جاؤ. صابر پاک کو کہا کلیئر چلے جاؤ. قطب الدین دلی چلا جا. حمید الدین تو وہاں چلا جا. روح ناگور چلا جا. تو وہاں چلا جا. یہ اولیاء اللہ حکم رسول سے آئے، اور رسول اللہ نے کسی کو خواب میں اور کسی کو رسول اللہ نے جاگتے میں آدیش کیا. آپ کو اور ہم کو کوئی منہ لگاتا ہے؟ آپ کو اور ہم سے کوئی بات کرتا ہے؟ ارے ہم سے حضور کیا بات کریں، ہم سے تو قاسم ڈاڈا بات نہیں کرتے. ہم سے حضور کیا بات کریں گے؟ ہمیں ملتان کا دھنی باہو حق زکریا ملتانی بات نہیں کرتے، شاہ رکن بات نہیں کرتے، صدر الدین عارف منہ نہیں لگاتے. اے لوگو، اگر تم اللہ کی دوستی اگر چاہتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں، پہلے ان لوگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ. جس دن یہ تم سے ہم کلام ہو گئے، سمجھ لو مصطفیٰ بھی تم سے بات کرنے لگ جائیں گے، مولا بھی بات کرنے لگ جائے گا. اچھا یہ چیز ہوگی کب؟ آپ اور ہم ان لوگوں سے محبت، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ چیز ہوتی ہے کب؟ اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا عرفان نصیب ہوتا ہے. عرفان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا پریچے، کسی کو جاننا،
کسی کو ماننا، جب کسی کو دیکھیں گے یا کسی کو جانیں گے، کسی کے حالات سنیں گے، کسی کی کوئی کرامات سنیں گے، کسی کے کوئی آپ اور ہم اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کا انداز طور طریقہ، جب یہ چیزیں آپ اور ہم سنیں گے، ہمیں کیا ہے کہ ان سے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو اس محبت کو اور پکانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان جیسا اولیاء بنائیں گے، ان جیسا طور طریقہ اپنائیں گے، ان جیسی نمازیں پڑھنے لگیں گے، ان جیسی تسبیحاں پڑھنا، حالانکہ ان جیسی تو آپ اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، مگر کم سے کم ان کی نقل تو آپ اور ہم کرنے لگیں گے۔ جب آپ اور ہم ان کی نقل کرنے لگیں گے تو پھر پروردگار عالم جل والا ان کی نقل کرتے ہوئے دیکھے گا تو پروردگار عالم خوش ہو کر کے آپ اور ہمیں بھی ان کے شامل فرما لے گا۔ وہ فرمائے گا کہ یہ اگرچہ اس قابل تو نہیں ہے، مگر میرے بندوں جیسا حلیہ بنا لیا ہے، میرے بندوں جیسے طور طریقے اپنا لیے ہیں، میرے بندوں والا حال بنا لیا ہے، تو پروردگار عالم راضی ہو کر کے اللہ کے بندوں نے کہا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ جو اللہ والوں کی باتیں کرتا ہے اور اللہ والوں کی باتوں سے اس کو لطف اور مزہ ملتا ہے اور اس کو کیف اور سرور نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ کرم کرتا ہے کہ ان کو بھی اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو دوستو یہ چیزیں اس وقت پراپت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو اور ہمیں تو ناولیں پڑھنے سے فرصت نہیں، آپ اور ہم تو کیا ہے کبھی اخبار دیکھتے ہیں، کبھی آپ اور ہم کیا ہے کہ فلمیں دیکھتے ہیں، آپ اور ہم تو کیا ہے کہ ایکٹروں کے بارے میں تو آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایکٹر کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کہاں کس نے کیا کیا ہے، کہاں وہ کیا ہے، کرکٹروں کے بارے میں پتا ہے، ایکٹروں کے بارے میں پتا ہے، اور کسی کے بارے میں پتا ہے، ان کے اتہاس کا آپ کو اور ہمیں پتا ہے۔ ہاں اگر پتہ نہیں ہے تو فاروق اعظم کے بارے میں نہیں ہے کہ فاروق اعظم کی وفات کا دن کون سا ہے، عثمان غنی کس دن شہید ہوئے، حضور سرکار مولا علی کب شہید ہوئے، ابو بکر صدیق کی کب وفات ہوئی ہے، حضور مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کی وفات کا دن کیا ہے، صدر الدین عارف کی وفات کا دن کیا ہے، یہ ساری چیزیں دوستو آپ کو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم لوگ کوئی راستہ دوسرا اپنائے ہوئے ہیں۔ ارے ان اولیاء اللہ کے اندر آ جاؤ، اولیاء اللہ کا اتہاس پڑھو، اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھو، ان کے قصے پڑھو، ان کی کرامتیں پڑھو، ان کے طور طریقے پڑھو۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے باتیں ہونے لگ جائے تو وہ ایک کام کرے، کیا کرے صاحب؟ وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھے۔ بتاتے ہیں کہ جو کوئی قرآن پڑھتا ہے نا تو گویا اس کی باتیں اللہ سے ہوتی ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو نوجوان لڑکا یا جو بھی مسلمان آدمی اگر قرآن شریف کی تلاوت اگر شروع رکھے گا، ایک پارہ دو پارہ نہیں، وہ صرف آدھا پارہ نہیں، صرف قرآن شریف کا ایک رکوع اگر کوئی روزانہ اپنا نیم بنا لے گا تو بتاتے ہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ ذلیل اور رسوا کبھی نہیں ہوگا، اور اس کا سلیقہ اور اس کا شعور اور اس کی عقل میں کبھی کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، اس کی عزت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ لوگ کیا پورے گاؤں والے سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ یعنی بہت سو کی یعنی بڑھاپے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نہیں ان کی عقل سدھا گئی ہے، ان کی عقل تو چلی گئی ہے، لیکن قرآن کی جو پابندی کرے گا نا تو اس کا شعور بھی باقی رہے گا، اس کی سمجھ بھی باقی رہے گی، اس کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ حضور غریب نواز نے بھی قرآن کے آداب کا آپ نے بھی طریقہ لکھا ہے۔ آپ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ کسی اپنے خادم کے یہاں تشریف لے گئے مہمان بن کر، سردی کا موسم تھا، تو مہمان نے انہیں جس روم میں سلایا یا بستر کیے ان کا، وہاں پر الماری میں اوپر طاق پر قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔
قرآن رکھا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا کہ محمود غزنوی نے انہوں نے اپنے خادم سے کہا، جس کے گھر پر ٹھہرے تھے، کہا بھائی تمہارے اب سو جاؤ، میں میرے سو جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ روم انہوں نے بند کیا نا دروازہ، جب ان کی تھوڑی دیر کے بعد یوں نظر پڑی، آپ نے کہا یار یہاں تو قرآن شریف رکھا ہوا۔ کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو خادم کو، گھر والے کو بھی کہا تو سو جا، وہ سو گیا ہوگا، اب کیا کرنا؟ بہت ٹائم کے بعد پتا پڑا۔ تو کہا اب کیا کرنا چاہیے بھائی، قرآن شریف یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ان کے من میں یہ آئی کہ میں میرے خادم کو، گھر والے کو آواز دوں کہ بھائی یہ قرآن شریف اٹھا کر کے وہاں لے جا، میں یہاں سو رہا ہوں، قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ تو محمود غزنوی کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں میں خادم سے کہوں کہ بھائی یہ قرآن شریف یہاں سے اٹھا کر کے لے جا۔ پھر محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میرے دل سے دوسری آواز آئی اور میرے دل نے کہا کہ محمود تو تیرے آرام کے لیے قرآن کو یہاں سے وہاں اٹھواتا ہے، تھوڑی غیرت کر، شرم کر، قرآن تو یہیں رہے گا، تم باہر چلا جا۔ تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ خادم کو نہیں اٹھایا، گھر والے کو نہیں اٹھایا، قرآن شریف جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا۔ محمود اپنے بستر بوریے لے کر کے باہر چھت پر آ کر کے ٹھنڈی رات میں پوری رات سردی کے اندر ٹھٹھرتا رہا، اور اس طرح پوری رات قرآن کے ادب کے اندر سردی میں گزار ڈالی۔ بتاتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا وفات کے بعد کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوا، محمود غزنوی نے گویا بتایا کہ قرآن کے ادب کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ تو دوستو قرآن شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان سے مطلب آپ کا ہمارا ادب کا اچھا ویوہار رہے گا تو رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ خلق خدا کے ساتھ ایسا سلوک بندے کو رکھنا چاہیے۔ آپ اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپس میں ٹھنی رہتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ شیر و شکر بنا ڈالا، یعنی دودھ اور کھنڈ جس طرح آپس میں رل مل جاتے ہیں، اس طرح مطلب صحابہ کرام کو، مکے والوں کو، مدینے والوں کو ایسا رلایا ملایا دوستو کہ کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا انصار و مہاجرین کے اندر۔ رسول اللہ نے ایسا اتحاد کا، محبت کا حضور نے سبق پڑھایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ علامہ حالی نے غالباً قرآن شریف کے لیے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور صرف حالی صاحب نے صرف عرب کی زمین کہا ہے، ارے عرب کی زمین نہیں بلکہ ساری کائنات ہل گئی ہے۔ قرآن پاک ایسا اعجاز اور ایسا مرتبہ اور ایسی شان قرآن رکھتا ہے۔ تو دوستو قرآنی احکام کے اوپر عملداری آپ کی رماری ہو، اور رسول اللہ کی سنتوں پر آپ کا ہمارا چلنا ہو، شریعت کی احکام کے اوپر آپ کا ہمارا چلنا ہو۔ آج ولایت، آج ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم مطلب یہ ہے کہ کسی منزل میں پہنچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسوٹی کیا ہے کہ کرامات بھی نہیں ہے، کوئی چمتکار بھی نہیں ہے، کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ بندہ اللہ کے نبی کی اتباع اور سنت کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ حضور کی عین سنت کے مطابق چلنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی سنتوں پر اور ان کی اتباع کرو۔ حضور نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ان کو حضور نے اسلام کی دعوت دی، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو مان لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تمہارے کہنے سے اللہ کو کیا مانے، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کو یوں ہی محبت ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کو ویسے ہی چاہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے وروਧ اور ان کی بات کو رد کرتے ہوئے قرآن میں آیت اتاری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اللہ، اے میرے نبی تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو خود اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، تم ہماری اتباع کرو، ہماری پیروی کرو۔ اس لیے میرے دوستو، اب کیا ہے، محرم شریف آنے والا ہے، اسلامی نیا سال آپ کا ہمارا شروع ہونے والا ہے، اور محرم شریف میں مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم بظاہر ایک طرح کی جاگرتی، ایک طرح کی بیداری، ایک طرح کا ولولہ، ایک طرح کا جوش، ایک طرح کی محبت آپ کے ہمارے دل کے اندر اجسر نو زندہ ہوگی، مگر کیا ہے کہ اس کو آپ اور ہم صرف ٹیمپریری طور پر 10 دنوں تک یا محرم کے مہینے تک رکھیں گے، پھر وہ جوش بالکل شانت ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اور ہمیں امام حسین کی محبت اگر ہے تو دوستو ہمیشہ کے لیے آپ اور ہمیں رسول اللہ کا غلام بن جانا ہے، باعتبار حلیے کے بھی، باعتبار کپڑوں کے بھی، باعتبار صورت اور سیرت کے بھی۔ دوستو آپ اور ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے، نمازیوں کی پابندیاں کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، خلق خدا کو دین کا میسج اور دین کا پیغام سنا کر کے انہیں دین کا پابند کرنا ہے۔ اقبال صاحب نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم قرآن شریف کو چھوڑ بیٹھے جب آج آپ کی ہماری حالت یہ ہو گئی دوستو۔ اور قرآن کو اگر آپ اور ہم آج بھی اپنے سینے سے لگا لیں، قرآن کو آج بھی آپ اور ہم صرف سینے سے لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کیا ہے چھاتی سے لگا لیا رکھ دیا۔ آج کیا ہے کہ وہ بھنڈار، وہ برتن جو گھر میں کبھی کبھی یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کو عورتیں بائیاں کیا کرتی ہیں، بہت اونچی پچیٹی پر رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کا تو کام پڑتا ہی نہیں۔ تو آپ اور ہم بھی کیا، قرآن شریف کو آپ نے ہم نے بہت اونچی جگہ رکھ دیا ہے کہ بس اس کا تو کام پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کب پڑھے گا؟ یا تو کوئی موت میت ہو جائے گی جب پڑھے گا، یا کوئی روزے آ جائیں گے جب پڑھے گا قرآن شریف کا کام، یا کوئی گڑبڑ جھگڑا رگڑا ہوگا تو قرآن کو بلایا جائے گا۔ اس طرح کی آپ کی ہماری حالت ہے۔ تو دوستو قرآن شریف کو یوں ہی نہیں کہ بھائی بس رکھ دیا، اوپر رکھ دیا ہے، یا اگربتی لگائی، اگربتی گلگائی تو 2-4 دھواڑے اس کے وہاں لے جا کر لگا دیے۔ نہیں، قرآن شریف پڑھو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اور تمہارا پروردگار تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم ہے، اس کو بھی پڑھو دوستو، تاکہ تمہارے اندر کچھ رکت پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر کچھ بدلاؤ آنے لگ جائے، خدا کا خوف تمہارے دل میں جاگ جائے، اللہ کی محبت اور اس کی رحیمی اور کریمی کی طرف تمہارا دل کھینچنے لگ جائے۔ اس طرح جب آپ اور ہم قرآن شریف پڑھنے لگیں گے تو دوستو رفتہ 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 ہمارے دلوں کا میل کچیل ہٹتا چلا جائے گا، اور اس جگہ دوستو نورانیت پیدا ہونے لگ جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب آپ اور ہم اس طرح قرآن کی تلاوت ہے، نماز کی۔ اب دیکھو امام حسین کے بارے میں آپ نے ہم نے سنا کہ نہیں سنا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر مبارک نیزے کی اڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا اور لے کر کے جب دمشق کی طرف وہ قافلہ جا رہا تھا نا، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور امام حسین نیزے کی اڑی کے اوپر چڑھ کر کے بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ دیکھو دھڑ کربلا کے اندر رہ گیا ہے، ہاتھ کربلا کے اندر رہ گیا، سینہ کربلا میں رہ گیا، آپ کا پورا وجود اور آپ کا سارا جسم زمین کربلا کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ امام حسین کا سر مبارک ہے جو نیزے کی اڑی کے اوپر یوں اٹھایا ہوا ہے، مگر واہ رے حسین، اب بھی تیرے جسم کا، دھڑ کا اور سر کا یہ تو فرق ہو گیا ہے کہ بھائی دھڑ وہاں رہ گیا ہے، سر ادھر آ گیا ہے، ارے اس میں تو دوری ہو گئی، مگر وار حسین تیرے اور قرآن میں دوری اب بھی نہیں ہوئی ہے، اب بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی الگ ہوں گے ہی نہیں۔
دھڑ اور سر الگ الگ ہو گئے مگر قرآن الگ نہیں ہوا. قرآن حسین کے ساتھ ہی رہا, حسین قرآن کے ساتھ ہی رہا. حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے. حضور فرماتے قیامت تک الگ نہیں ہوں گے, بلکہ کل کوثر کے حوض پر قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ میں آئیں گے میرے پاس. بولیے صاحب. تو آپ اور ہم امام حسین کی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن شریف سے آپ کو اور ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے. ایسا بھی آپ کا اور ہمارا انداز نہیں ہونا. انداز ایسا ہونا تلاوت قرآن اور مدرسے میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا کرو, اور بچوں کو ہو سکے تو حافظ قرآن بناؤ. اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا تو سمجھو اس کی 7 پیڑھی اوپر کی 7 پیڑھی نیچے کی روشن ہو جائے گی, اجڑ جائے گی. دوستو عالم بناؤ. مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ کو بخارا آپ کو علم پڑھنے کے لیے بھیجا, آپ بخارا میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے مخدوم باؤلک زکریا ملتانی, اور آپ کئی استادوں کے پاس آپ گئے, مگر آپ جس کے پاس بھی آپ سبق پڑھتے تھے تو دوبارہ اس سے پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی, بلکہ جو پڑھانے والے پڑھایا کرتے تھے ابھی پڑھ کر کے ہٹے نہیں کہ واپس وہی سبق خود ہی سنا دیا کرتے تھے. یہ حال تھا آپ کی پڑھنے کا. اس طرح مطلب یہ ہے کہ علم دین حضور سرکار مخدوم باؤلک زکریا ملتانی نے حاصل کیا. دوستو علم پڑھنے گئے باؤلک زکریا ملتانی, علم پڑھنے بخارا تشریف لے گئے, اور حضور کون؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے بغداد شریف علم پڑھنے کے لیے گئے یا نہیں گئے؟ ادھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان, انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بسم اللہ شریف پڑھائی. بسم اللہ خانی ان کی ہوئی. جس وقت قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ خانی ہو رہی تھی, حضور غریب نواز پڑھانے کے لیے بیٹھے, اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, معین الدین رک جاؤ, ناگور سے قاضی معین الدین ناگوری آ رہے ہیں, وہی پڑھائیں گے ان کو. قاضی معین الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, اور انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بسم اللہ شریف پڑھائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا قطب صاحب پڑھو. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 15واں پارہ شروع کر دیا. ارے پہلی مرتبہ پڑھنے بیٹھے بسم اللہ پڑھائیے اور 15واں پارہ پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کہا میاں صاحبزادے باقی 15 پارے, وہ کہا یہ 15 پارے تو میرے کو حافظ ہیں. کہا کہ حافظ ہو؟ کہا یہ کہاں سے حفظ کیے؟ کہا کہ جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن شریف پڑھتی تھی, 15 پاروں کی حافظہ تھی, ان 15 پاروں کو ماں جب پڑھتی تھی تو میں سن لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا. بولو صاحب. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. تو جتنے بھی اولیاء بزرگان دین آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں سب اہل علم ہے, علم والے ہیں. علم انہوں نے حاصل کیا, علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل بھی کیا, علم اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا, پرہیزگار بنے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے رہے. تو پروردگار عالم نے انہیں اتنے اونچے اونچے مرتبے عطا فرمائے, اتنی اونچی ان کی شانیں کر دی پروردگار عالم نے کہ وہ جو اپنی زبان سے بول دیتے تھے دوستو وہی ہو جاتا تھا. اگر کسی مردے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ زندہ تو زندہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے کہ ایک بائی مطلب ان کے پاس آئی, آپ کے نانا جی کے پاس, کیا حضرت میرا بچہ آخری سانس لے رہا ہے, آپ تھوڑا اس کو کلام دم کر دو, جھاڑا پھونک لگا دو, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ کے نانا جی نے دیکھا لوہے محفوظ پر کہ بچے کا ٹائم آ چکا تھا, تو کہا بھائی لے جاؤ اس کو, یہ تو پورا ہوا, ٹائم آ گیا اس کا. وہ لے کر کے واپس جا رہی. حضور غوث پاک وہیں ننیال میں تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک مائی روتی جا رہی ہے. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں سے آپ روتی بھی جا رہی.
کہا کیا کریں، بچہ میرا آخری سانس لے رہا تھا اور میں ان کے پاس بزرگ صاحب کے پاس آئی تھی دعا لینے، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، واقعی بچہ تو ختم ہو چکا ہے۔ جب غوث پاک نے کہا بھائی بچہ ختم نہیں ہوا ہے، واپس غور سے دیکھو کیا ہے۔ جب اس نے واپس دیکھا تو بچہ تو ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، بچہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ جب بچہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا جب اس نے، وہ تو راضی ہو گئی، وہ راضی ہو گئی۔ اتنے میں حضرت کے نانے نے دیکھ لیا، کہا کیا بات ہے، بھائی رو رہی تھی اور بچہ تو مر چکا تھا، بچہ زندہ کیسے جا رہا ہے؟ جب کہا ہو نہ ہو یہ اس کے کام ہے۔ جب دادا نانا جی ناراض ہوئے، کہا ابا ابھی سے کرامتیں بتانے لگے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دوڑے، کہا کہیں نانا میرے کو کچھ کہہ دے گا۔ تو دوستو بچپن کے اندر ان کی یہ شان ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ولایت ماں کے پیٹوں میں عطا فرما دی۔ کچھ ایسے اولیاء ہیں، کچھ ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پیروں کی محبت کے اندر پناہ ہو کر اور اپنے پیروں کے بتائے ہوئے رستوں پر چل کر کے انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو پکایا دوستو کہ بھئی پیر صاحب کو چھپاؤ اور ان کو بٹھاؤ تو لگتا ہے کہ پیر صاحب کا مرید نہیں بیٹھا، پیر خود ہی بیٹھا۔ ایسی شان بن گئی دوستو، فنا فی شیخ ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی رسول ہو گئے۔ سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کہاں ہے یہ؟ امرتسر کے پاس کالا افغان گاؤں کا نام، پرانے دور میں رتنا چھترا کہا جاتا تھا۔ حضور کے امام علی شاہ صاحب سید ہیں، ان کے مرید ہیں حضرت شیر محمد خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ۔ تو پیر و مرید میں اس قدر مناسبت اور اس قدر پیر صاحب کے حکموں پر اور اداؤں پر اس طرح مر مٹنے والے، اس طرح ادا کرنے والے کہ صاحب پیر مرید کی محبت میں گم، مرید پیر صاحب پر، یعنی ایسا حال ہو گیا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کسر گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں بدن ہو گیا، تو جان ہو گیا، یہاں تک کہ ہم ایسے ملے کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے کم سے کم 10-15 خلفاء آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، تو لوگوں کو، نئے آنے والوں کو اچنبھا ہوتا تھا اور فکر کرتے تھے کہ ان میں پیر جماعت علی شاہ کون ہے، یعنی وہ غور کرتے تھے تو سارے ایک ہی شکل کے لگتے تھے۔ ایسی حالت، ایسے ہی امامے کی سجدہ، ایسی داڑھی کی سجدہ، ایسے ہی چہرے کی نورانیت کی سجدہ، ایسی لباس کی اور ایسا ہی بیٹھنا، اس طرح کا ایک دوسرے کے اوپر ایسا اثر۔ تو دوستو جب یہ چیز ہوتی ہے، جب فنائیت ہوتی ہے، ہم کپڑے تو انگریزوں والے پہن رہے ہیں، شکلیں انگریزوں والی بنا رکھی ہے، طور طریقے وہ اپنا رکھے ہیں، نہیں، اگر آپ اور ہم دنیا کی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو دوستو طور طریقے اولیاء والے اپنا لیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر تم کامیابی کو نہیں ڈھونڈو گے، کامیابی یہ ڈھونڈتی آئے گی کہ خواجہ کا غلام کہاں بیٹھا ہے۔ پھر کامیابی تمہیں ڈھونڈتی آئے گی کہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا ملنگ کدھر بیٹھا ہے۔ پھر وہ تمہیں ڈھونڈتی آئے گی کہ مخدوم باؤل حق کا شہدا کہاں بیٹھا ہے، وہ تمہیں تلاش کرتی آئے گی دوستو۔ تو سرکار شیر محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو ان کے پیر صاحب نے، دیکھو بھائی آج کل تو خلافتیں عام ہے، خلافت ادھر بھی دے دی جاتی ہے، ادھر بھی دے دی جاتی ہے، ہر کسی کو خلافتیں پکڑا دی جاتی ہے۔ اس زمانے میں خلافتیں یوں نہیں ملتی تھی، بہت تپسیا، بڑی بھگتی کرائی جاتی تھی، بہت کیا ہے کہ آزمایا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا۔ حضرت مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کو حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے ایک عرصے کے بعد آپ کو خلافت دی۔ باقی جتنے بھی بیٹھے تھے وہ، ان کو تو اور موڑی ملی، اور لیٹ ملی، ان کو 2 سال وہاں ہو گئے تھے، اور مخدوم باؤلک صاحب کو دی مگر تھوڑا ٹائم کے بعد دے دی، 17-18 دن رکھا، اس کے بعد دے دی۔
کورس کرایا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو کتنی دواؤں کی ضرورت ہے، کتنے مہینے کی خوراک لے گا جب یہ مرض دور ہوگا، وہ ساری چیزوں کا پہلے معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، ان کو پتہ پڑتا ہے کہ یہ مرض ہے، یہ چیزیں ہیں، ان دوائیوں سے یہ مرض سارا دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جتنے دنوں کی دوائیاں گولیاں دیتے ہیں اتنے دنوں لینا پڑتا ہے۔ ہم کیا ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیاؤں، ہاتھ تو ہاتھ سارا کام، ایسا نہیں۔ شیر محمد خان صاحب قبلہ، ان کے پیر و مرشد نے، حالانکہ یہ بھی رنگے ہوئے تھے، پھر بھی پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیر محمد خان صاحب کو کہا کہ آپ ایسا کرو، ہمارے گھوڑے کو جنگل میں جا کر کے چرایا کرو۔ گھوڑے کو جنگل میں چرانے جاتے، وہیں اللہ اللہ کرتے، وہیں اللہ اللہ کرتے، وہیں مراقبہ کرتے، وہیں تسبیح و تحلیل میں رہتے۔ تو سردیوں کی رات، آپ لوگ تو پھر گجرات میں بیٹھتے ہو، ہمارے راجستھان میں ابھی بہت سردی پڑنے لگی، پنجاب کی بیکانیر کی ادھر کی سردی اور زیادہ۔ تو حضرت کیا ہے کہ ایک دن تھوڑے لیٹ آئے، عشاء کی نماز بھی ادھر پڑھ لی، بہت لیٹ آئے۔ کون؟ شیر محمد خان صاحب گھوڑے کو لے کر کے، جو بہت ٹائم ہو گیا، بہت لیٹ آئے، سردی بہت پڑ رہی تھی۔ تو پیر صاحب کمرے میں اپنے اجرے میں سو چکے تھے، دروازہ بند کر کے۔ شیر محمد خان صاحب آئے گھوڑے کو لے کر کے، تو گھوڑے کو باڑے کے اندر انہوں نے باندھا، تو وہاں پر ایک بوری، کوئی گونی کا کوئی ٹکڑا اتنا لمبا پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گھوڑا بھی سردی سے تھر تھر آ رہا تھا۔ تو شیر محمد خان صاحب نے کہا کہ بھئی اب یہ بوری میں اوڑھوں، گونی میں اوڑھوں یا گھوڑے کو اڑاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپن تو یوں ہی بیٹھے رہیں گے، پیر کا گھوڑا سردی نہیں مرنا، اس کو اڑا دو۔ تو وہ ٹاٹ بھی تھی، بوری گونی کے وہ تھا نا اتنا موٹا، وہ بھی اٹھا کر کے وہ ٹاٹ بھی گھوڑے کے اوپر ڈال دیا۔ گھوڑے پر ڈال کر کے وہیں پیر صاحب کے حجرے کے پاس لیٹنے کا ارادہ کیا، مگر سوئیں تو سردی زیادہ لگے، تو یوں بھیڑے ہو کر کے بیٹھ گئے، بیٹھے تھے۔ ادھر سرکار امام علی شاہ صاحب جو اندر سوئے ہوئے تھے، پاس میں خادم بھی ایک جگہ لیٹا ہوا تھا۔ امام علی شاہ صاحب نے کیا کہا اپنے خادم سے اندر اجرے میں؟ آپ نے کہا یار سردی تھوڑی میرے کو تیز ہو گئی ہے، تھوڑی میرے دھڑکی اڑا۔ اس نے آپ کو رجائی اڑا دی۔ اس کے بعد آپ نے پھر کہا امام علی شاہ صاحب نے کہ یار میری سردی روکی نہیں ہے، ایک کمبل اور اڑا دے، ایک دھابڑا اور اڑا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یار بات کیا ہے، میرے پہلے سے ہی اڑا ہوا تھا، اب سردی اور تیز ہوئی، تو نے دھڑکی اڑائی پھر بھی سردی لگ رہی ہے، دھابڑا ڈالا پھر بھی سردی لگ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اتنے میں امام علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھ دروازہ کھول، باہر کوئی ہمارا یار تو سردی نہیں مر رہا ہے، کوئی ہماری محبت میں فنا ہویا ہوا تو سردی نہیں مر رہا ہے۔ ارے سردی لگ تو اس کو رہی ہے مگر محسوس مجھے ہو رہی ہے۔ یعنی اپنے پیر کی محبت میں اس قدر اپنے آپ کو پکایا کہ پیر کی محبت اور پیر کا انداز اور پیر کا طریقہ اور پیر کا حال ایسا ہو گیا کہ جو حال پیر کا تھا وہی مرید کا، جو مرید کا ہے وہی پیر کا۔ حالانکہ پیر صاحب کی تو شان بہت بلند ہے، مگر کیا ہے کہ پیر صاحب کو مرید کا احساس ہو رہا ہے، مرید کو اپنے پیر کا احساس ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کو اور ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، بس ہم تو پیر کے مرید ہیں، شاہ رخ کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں۔ صرف مرید ملیدہ کھانے سے اور کیا ہے کہ اکنی پلاؤ زردے پر فاتحہ لگانے سے صرف مریدی نہیں ہوتی ہے، مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کے رنگ میں پورا رنگ جائے، اس کے انداز سے پتا چلے کہ ہاں یہ کسی مرشد کا کوئی بال کا ہے، کوئی ہے کسی کا دیوانہ، اس لیے اس نے مطلب یہ کہ یہ حال بنا رکھا ہے۔ کیا معلوم کس شاعر نے کہا ہے، اس کو مطلوب ہے کچھ قلب و جگر کے ٹکڑے، اس کو مطلوب ہے کچھ قلب و جگر کے ٹکڑے، کوئی پھاڑ کے دامن کوئی دیوانہ نہ بنے،
کوئی مطلب یہ ہو کہ کپڑے پھاڑ کر کے، کوئی اپنے گریبان کو چاک کر کے اپنی دیوانگی کا اعلان نہ کرے، بلکہ اس کا دیوانہ اگر بننا ہے تو وہ تو قلب و جگر کے ٹکڑے مانگتا ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کی قربانی مانگتا ہے، وہ تو فاطمۃ الزہرا سے حسین مانگتا ہے، وہ تو حسین سے علی اکبر کو مانگتا ہے، وہ تو علی اکبر کے ساتھ علی اصغر کو بھی مانگتا ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے، مگر زمانے والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اللہ کے نام پر قربان کر بیٹھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم بدار۔ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے زور آتا ہے، تمہیں مطلب داڑھی رکھتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ ارے اگر تمہیں دیکھنا ہے تو کربلا کا خونی منظر دیکھو، حسین کو خون میں نہایا ہوا دیکھو، علی اصغر کا تیر سے چھدا ہوا گلا دیکھو، حضرت علی اکبر کی پھٹی ہوئی چھاتی دیکھو، زین العابدین کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھو، دیکھو رسول اللہ کی آل زمین کربلا کے اوپر کس حال کے اندر ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے پیارے یہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور قرآن نے ان کی زندگی کا اعلان کر دیا۔ تو دوستو، آپ کو اور ہمیں اس طرح اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ کس طرح زندگی گزارنی؟ صرف دکان میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزارتے رہے، صرف گپیں شپیں کرتے رہے، ٹائم پاس کرتے رہے، صرف آپ اور ہم اپنے بال بچوں کو رماتے کھلاتے رہے؟ کیا آپ اور ہمیں قبرستان میں نہیں لا کر دفنایا جائے گا؟ کیا آپ کی ہماری میت نہیں اٹھے گی؟ کیا آپ کا ہمارا جنازہ نہیں اٹھنے والا؟ کیا آپ کی ہماری پھولوں کی فاتحہ نہیں ہونے والی؟ کیا آپ کی ہمارے لیے چہلم کا مجلس نہیں قائم ہونے والی؟ ارے یہ ساری چیزیں جو بزرگوں پر بیت گئی ہے وہ ہم پر بھی ہونے والی ہے۔ کاش آپ اور ہم اپنی آخرت کی کوئی تیاری کی طرف لگ جائیں، رب کو منانے کے لیے آپ اور ہم بھی آمادہ و تیار ہو جائیں۔ دکان پر بیٹھنے والوں، اب آٹوں پر بیٹھ کر گپے شپے لڑانے والوں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے موٹی موٹی باتیں کرنے والوں، کچھ دیر قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرو، کچھ دیر تسبیح لے کر کے بیٹھ جایا کرو، 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لو، 5 تسبیح درود شریف کی پڑھ لو، 5 تسبیح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی پڑھ لو۔ اور صرف یہ نہیں کہ بھائی تسبیح پڑھ رہے ہیں ادھر اور دھیان ہے ادھر، نہیں۔ ایک بندہ دعا کرتا تھا تو اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو قبول کیوں نہیں فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دعا تو کرتا ہے مگر دل اس کا اور کہیں لگا ہوا ہے۔ جب کہا مولا اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ کہا کہ دل سارا کے سارا ہماری طرف لگا دے گا، ہم دعا قبول کر لیں گے۔ بتاؤ صاحب، ابھی میں آپ لوگوں سے باتیں تقریر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی لڑکے وغیرہ ادھر ادھر کی باتیں کرے یا ادھر ادھر اگر دیکھیں گے، میرے کو کھوٹا لگے گا نہیں لگے گا؟ حالانکہ میں تو آپ لوگوں کو کچھ دے نہیں رہا ہوں، میں تو آپ لوگوں کو کیا ہے کہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہوں، اور آپ لوگ کوئی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف بیان سننے کے لیے آئے ہیں۔ مگر آپ لوگ اگر ادھر ادھر دیکھو گے یا ادھر ادھر کی باتیں کرو گے، میرا دل کتنا دکھے گا کہ دیکھو میں تو تقریر کر رہا ہوں اور یہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب بیان کرنے والے کا دل دکھتا ہے کہ سننے والا اگر ادھر ادھر توجہ کر لے تو اس کو کھوٹا لگتا ہے، تو بتاؤ آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور پھر ادھر ادھر دل کو یا آنکھوں کو ادھر ادھر گھمائیں اور ادھر ادھر دیکھیں، تو بولو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین و روپارا ہے کہ تو ادھر دیکھ رہا ہے، کھڑا میرے سامنے ادھر دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں ہے میرے بندے، آ میرا جلوہ دیکھ، مجھے دیکھ میرے جلووں میں آ کر گم ہو، میں کیسا ہوں، میرا جلوہ دیکھ۔ تو دوستو اللہ کرے کہ آپ کو اور ہمیں یہ شعور آ جائے، نمازوں کا شعور آ جائے، اللہ کو منانے کا شعور آ جائے،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا شعور آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کا شعور آپ کے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ خدا کرے کہ ایسا طریقہ آپ اور ہم اپنائیں دوستو۔ صرف پیر صاحب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف نام رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں کچھ کرو۔ آپ اور ہم شکر کریں گے، منہ میٹھا ہو جائے گا آپ کا ہمارا، ہو جائے گا کیا؟ اور آپ اور ہم اگر کوئی نام لے تو نام لینے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، صرف آپ اور ہم شکر نہیں کریں گے منہ میٹھا ہو جائے، بلکہ آپ اور ہم کو کرنا یہ پڑے گا، کرانے والے کی دکان پر جا کر کے 5 روپے 10 روپے دینے پڑیں گے، اور آپ اور ہم شکر لیں گے، پھانکیں گے، جب تک منہ میٹھا ہوگا، یوں منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ تو آپ اور ہم کیا ہے کہ ہاں بھائی موت ایک دن آنی ہے صاحب، ایک دن ہم کو مرنا ہے، اللہ کے آگے جانا ہے، صرف یہ لفظ بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے آگے جانے کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا معلوم کس ٹائم موت آ جائے۔ عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آپ پیارے رگڑتا ایڑیاں آیا تو کیا کامیاب آیا۔ یہ سپاہی تو کیا ہے کہ پولیس والے تو کیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آئیں گے تو کیا ہے کہ اگر کوئی اپرادھی کوئی ملزم کوئی مجرم نہیں ملے گا تو واپس چلے جائیں گے، مگر ملک الموت کیا کریں گے صاحب؟